السلام علیکم ناظرین، آج ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے مسند احمد کی صحیح حدیث پیش کرنے جا رہا ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کا چچا ہوں، میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری موت کا وقت قریب ہے، مجھے کوئی ایسی دعا سکھا دیجیے جس کے ذریعے اللہ مجھے نفع عطا فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عباس، آپ واقعی میرے چچا ہیں، لیکن میں اللہ کے معاملے میں آپ کے کسی کام نہیں آ سکتا، البتہ آپ اپنے رب سے دعا و آخرت میں درگزر اور عافیت کی دعا مانگتے رہا کریں۔ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ عرض کی۔ پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس سے رخصت ہو گئے، اس کے 1 سال بعد دوبارہ آئے، تب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہی دعا تلقین فرمائی۔ اب انداز لگائیں، پیارے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں کہ آپ عافیت کی دعا، آپ بخشش کی دعا، مغفرت کی دعا اللہ ہی سے طلب کریں، اللہ ہی سے طلب کریں، اور دعا سکھانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری مدد کرتے، وہ کلمات عرض کرتے جن کلمات کو اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے، اور ان کلمات کے ذریعے اللہ سے رجوع کرنے کا طریقہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو اور تمام امت اور بندوں کو بتایا ہے۔ آپ اللہ سے، نبیوں کا کام ہی یہ ہوتا ہے، نبی اپنے امت کو، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑتے ہیں، اور اللہ سے جوڑنے کے بعد اللہ کی پہچان کراتے ہیں، اللہ کا خوف، اور اللہ کی طرف سے جو اچھے بہترین عمل کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے خوشخبری نبیوں نے دی ہے۔ تو نبیوں نے صاف صاف اس طریقے کا سبق دیا ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے چچا جان کو دیا، کہ آپ اپنی عافیت، اپنی بخشش، اپنی مشکل، اپنی آخرت کے لیے اللہ رب العزت سے رجوع کریں، اللہ رب العزت سے ان کلمات کے ساتھ رجوع کریں۔ کلمات بتا دیے، اور آپ نے یہ کہا، میں آپ کے کوئی کام نہیں آ سکتا، ہاں بے شک آپ میرے چچا ہیں، آپ سمجھیں۔ اور آج کے وقت میں لوگ عمل سے خالی، اپنی خود تباہی لیے، اپنے ہاتھوں سے کمائی ہوئی، خود اپنی مشکلوں کو اکٹھا کیے ہوئے، اور اللہ کے رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو کر اور عاشقان رسول کا جس طریقے سے سینہ کھول کر ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں، تو اس سے کیا میسج جاتا ہے سماج میں؟ عمل اگر زندگی میں ہے، طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنایا ہوا ہے، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی محنت، مشقت اور کوششیں کی ہیں، خدا را سب اچھا وقت تبھی ممکن ہے، آخرت تبھی آسان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات پر عمل کریں۔ کتنا کھلا میسج میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اور آپ سمجھیں، حدیث شریف 1786 مسند احمد میں یہ واقعہ درج ہے۔ میں اس کا ریفرنس اس لیے دیتا ہوں کہ اکثر لوگ کمنٹ میں اس طریقے کی بات کرتے ہیں، حضرت تو پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخشش کرائیں گے۔ بے شک میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخشش کرائیں گے، لیکن ان لوگوں کی بخشش کرائیں گے جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی کو گزارا ہے۔ اس کے بعد اللہ غفور الرحیم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میزان عمل پر، پل صراط پر مومنوں کی مشکلوں کو آسان کریں گے، لیکن جس کے پاس عمل ہی نہ ہو
جس نے اپنی دنیا عمل سے ہی خالی رکھی ہو، جس نے دنیا ہی کمائی ہو، آخرت کے لیے کوئی سرمایہ اکٹھا نہ کیا ہو، تو آپ بتائیں اس کے لیے کیا پروسیس ہے، وہاں کتنا اس کو ایکسٹرا بینیفٹ مل سکتا ہے؟ تو خدا را اپنے بچوں کو اور اپنے عزیز اہل و عیال کو اس طریقے کا میسج پہنچائیں اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں. واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کی اطاعت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے. اس کے بعد ہی کچھ آسانیاں ہیں، اور زندگی کو آسان بنانے کے لیے لوگوں کا سہارا بنے، لوگوں کی مشکلوں کو سہارا بنے، تب اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور آپ کو مشکل سے باہر نکالے. اور میری بات سے اگر آپ سہمت ہوں تو انشاءاللہ میری بات کو آپ دوبارہ سے سننے کے لیے سبسکرائب کریں میرے چینل کو، اور میرے پیج فیس بک کو فالو کریں. ٹھیک، السلام علیکم.